جملہ بہت اچھا استعمال کیا تھا، مطلب اپنی شرمگاہ کیسے بدلو گے، اس کا تو ختنہ ہو چکا ہے، ہندوؤں میں تو ختنہ ہوتا نہیں ہے۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ رضوی صاحب تم نے اسلام بدل دیا، دھرم بدل دیا، سب کچھ بدل دیا، نام بدل دیا، اپنی مشین کیسے بدلو گے؟ اتنا میں نے کہا، یوٹیوب چینل والوں نے پوری کی پوری مرد کی شرمگاہ تک بنا دی اس میں، اور یوٹیوب پہ ڈال دیا کہ یہ مشین یعنی اپنا لنگ کیسے بدلے گا، ختنہ بتائیے۔ بتائیے ہماری تقریریں عورتیں بھی سنتی ہیں، لڑکیاں بھی سنتی ہیں، اور تم وہ چیز بنا رہے ہو جس چیز کو روکنے کے لیے جلسے کروائے جا رہے ہیں اور تقریریں کی جا رہی ہیں، شرم و حیا پیدا ہو، اور وہ چیز صرف اس لیے کہ تمہارے پاس چند روپے آنے لگے، چند ٹکے تمہارے پاس آنے لگے۔ سب نظر رکھوں گا آج، اور یہ ایک ایک چینل کو اس طریقے سے اب ہم ہٹاتے جائیں گے، منع کرتے جائیں گے، پھر کسی بھی جلسے میں ہم نہیں آنے دیں گے۔ آپ تقریر بنائیے، ڈالیے یہ جو ہم نے دیا ابھی ٹخنے سے نیچے پائجامہ، اب آپ ڈالیے اس میں کیا ٹخنے سے نیچے پائجامہ پہننا مرد کے لیے جائز ہے؟ مولانا جرجیس ڈالیے، آپ میں منع نہیں کروں گا، لیکن اب آپ یہ کہو، اس پہ ہیڈنگ بنا دو، مرد کو بھی کیا مہینہ آتا ہے، مرد کو بھی کیا پیریڈ آتا ہے، اور اس میں مرد کے ساتھ ایک لیڈیز کی بھی تصویر بنا دو، اس بات کی ہم پرمیشن اب بالکل نہیں دیں گے۔ آپ کتنی مطلب آپ خوش رہیے اور پورے ہندوستان سے ہم بدنامیاں اٹھاتے رہیں کہ جرجی صاحب آپ منع نہیں کرتے، کیسے آ جاتے ہیں یہ آپ کے جلسوں میں ایسے لوگ، کیسے یہ ان کی ہمت کیسے بن پڑتی ہے؟ یہ سب طریقہ ڈالنے کا، اور سب طریقے سے لوگوں کو اس طریقے کی ہیڈنگ ڈالی جائے گی، اس طریقے کی ٹائٹل بنائے جائیں گے۔ پھر آپ اندازہ لگائیے۔ ایک بار میں نے کہہ دیا شیو لنگ کے اوپر تقریر کر دی ہندو دھرم کے بارے میں، شیو لنگ، تو انہوں نے شنکر جی بنا دیا اور ان کا لنگ بھی بنا دیا۔ یہ حالتیں ہو رہی ہیں۔ ہم نے پردے پر تقریر کی کہ اسلام کا پردہ یہ ہے، تو آپ نے ایک ایسی لڑکی بنا دی فوٹو میں کہ اس کے سینے کو آپ نے بالکل اٹھا ہوا دکھا دیا، اور اس کو آپ نے نیپکن اور بالکل آپ نے اس کو پینٹی میں دکھا دیا، اس کی ران کھول دی، اور کہا مولانا جرجیس نے بتایا کہ پردہ کیسے ہونا۔ ارے پردہ بتایا، تم نے ننگی لڑکی کی تصویر بھی میری تصویر کے ساتھ لگا دی۔ یہ کون سی بےہودگی ہو رہی ہے چینل والوں کی طرف سے؟ یہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ آپ یہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ یہ سب دیکھ کر لوگ سنیں گے، اور جو چیز آپ ہیڈنگ ڈالتے ہیں اس کا تقریر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے، کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، ہیڈنگ آپ وہ ڈالتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، معاشرے کی اصلاح کیجئے، سماج کی اصلاح کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت کی۔ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 چیزوں کی نصیحت کی۔ اچھا یہ تو بات میں آئے گی بات، ہاں تو میں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کیا تجھے پیریڈ آتا ہے؟ اس نے کہا حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی آتا ہے؟ تو کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنتا؟ اس کے بعد چھری منگائی اور اپنے ہاتھ سے اس کا پیجامہ کاٹ دیا۔ اس نے کہا میں گھر میں سیدھے کر لوں گا، گھر میں چھوٹا کر لوں گا۔ فرمایا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جو برائی اپنی آنکھ سے دیکھو پہلے اپنے ہاتھ سے دور کرو، لہٰذا مجھے ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت ہے میرے اندر۔ سب کے سامنے اس کا پیجامہ ٹخنوں سے اوپر کر دیا اور پیجامہ کاٹ دیا۔ ٹھیک ہے، آپ معاشرے میں ایسا نہیں کر سکتے ہو، گاؤں میں ایسا نہیں کر سکتے ہو، لیکن کم سے کم اپنے گھر میں تو ایسا کر سکتے ہو۔ آپ اپنے بچوں کو تو آپ خود تو ایسا کر سکتے ہو۔ آپ اپنی بیٹی اور اپنی بیوی اور اپنی بہنوں کو تو آپ پورا کپڑا پہنا سکتے ہو، پورا سوٹ دلا سکتے ہو۔ آپ کی بیٹیاں کم کپڑے کیوں پہن رہی ہیں؟ آپ کی بیوی ایسی ساڑی کیوں پہن رہی ہے کہ ساڑی پہننے کے بعد اس کے پیٹ کا حصہ دکھے، اس کی ناف دکھے، اس کی پیٹھ دکھائی دے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے سماج میں، سوسائٹی کے اندر؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار رات کی تاریکی میں گشت کرنے نکلے کہ دیکھیں کہ کون بھوکا ہے، کون کھایا ہوا ہے۔ جب رات کی تاریکی میں گشت کرنے نکلے تو ایک مکان سے ایک عورت کے گانے کی آواز آ رہی تھی، ایک مکان سے ایک عورت کے گانے کی آواز آ رہی تھی، اور وہ عربی میں جو گنگنا رہی تھی اس کا اردو میں ٹرانسلیٹ یہ ہوا، اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہوا
حارث مجھے مل جاتا، کاش آج نضر ابن حارث مجھے مل جاتا تو آج کی رات وہ میرے پاس ہوتا اور اس چارپائی کے چرمرانے کی آواز آ رہی ہوتی، یعنی میں اس کے ہم آغوش ہوتی، میں اس کے ساتھ آج ملتی، میں اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرتی۔ کاش نضر ابن حارث مجھے مل جاتا اور میں نضر ابن حارث کو رات میں اپنی چارپائی پہ بلاتی، اپنے بستر پر اس کو اپنے ساتھ سلاتی۔ حضرت عمر فاروق نے مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، صبح ہو کر اپنے قاصد کو، اپنے میسنجر کو بھیجا اور کہا اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ عورت عمر فاروق کے پاس لائی گئی، جب وہ عورت عمر فاروق کے پاس لائی گئی تو عمر فاروق نے کہا کل تم یہ گانا گنگنا رہی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے پہلے تو منع کیا۔ حضرت عمر نے جب چابک نکالا، جب کوڑا نکالا، کہا کہ دیکھو اس آواز کو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، نضر ابن حارث کون ہے؟ کیا تعلق ہے تمہارا؟ کہنے لگی امیر المومنین میرا شوہر میدان جنگ میں شہید ہو گیا، قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا، ابھی تک پھر میں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی ہے۔ نضر ابن حارث کو میں لائق کرتی ہوں، میں پسند کرتی ہوں۔ پوچھا نضر ابن حارث کون ہے؟ اس نے نضر ابن حارث کا نام بتا کر اس کا ایڈریس بتایا کہ فلاں فلاں جگہ رہتا ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ نضر ابن حارث میں تم نے ایسا کیا دیکھا ہے کہ جس کی وجہ سے تم اس کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہو، تم اس کے اوپر مائل ہو گئی ہو؟ نوجوانوں سنو، سلمان خان کی طرح بال رکھنے والوں سنو، اس عورت نے جو چیز بتائی وہ غور سے سنو۔ اس نے کہا امیر المومنین نضر ابن حارث کوئی بہت خوبصورت آدمی نہیں ہے، کوئی بہت خوبصورت لڑکا نہیں ہے، ہاں لیکن اس کے سر کے بال بہت اچھے ہیں، اس کے آگے کے بال بہت اچھے ہیں، ہم اس کے بالوں پر فریفتہ ہو گئے ہیں، ہمیں اس کے بال پسند ہیں اور بالوں کی وجہ سے وہ مجھے پسند ہے۔ فرمایا نضر ابن حارث کو بلایا جائے۔ میسنجر گیا، قاصد گیا، نضر ابن حارث کو بلایا گیا، ان سے کہا گیا اے نضر ابن حارث اپنے بال دکھاؤ۔ نضر ابن حارث نے امامہ اتارا اور اپنے بال دکھائے تو نضر ابن حارث کے بال آگے سے بڑھے ہوئے تھے، یہاں مطلب یہاں سے ٹھیک یہاں بڑھے ہوئے تھے، ہوتا نا ایسے بہت سے لوگ کرتے رہتے ہیں، عادت ہوتی ہے کبھی کبھی، یہ اسٹائل ہوتی ہے آگے کے بال یہ۔ تو اللہ حضرت عمر نے کہا اوہ یہ زلفیں ہیں تمہاری، اے نضر ابن حارث تمہاری زلفوں نے، آگے کے تمہارے ان بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا، مدینے کی لڑکیوں کو فتنے میں ڈال دیا۔ نائی کو بلوایا، حجام کو، باربر، آؤ ادھر، کہا کیا ہوا؟ ان کا ٹکلا کرو۔ کہا امیر المومنین میں تو اس عورت کو جانتا ہی نہیں ہوں کون ہے، اب وہ اگر میرا نام لے رہی تو میں کیا کروں؟ کبھی کبھی ہوتا ہے ایک طرفہ محبت، وہ کہہ رہا ہے نضر ابن حارث میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کہ کون ہے، ارے وہ میرا نام لے رہی ہے تو اس میں کیا کروں، میں گیا تو نہیں ہوں۔ تو امیر المومنین نے کیا کہا؟ نضر ابن حارث تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن سبب تو تمہارے بال ہیں، نہ تمہارے آگے کے یہ بال اتنے بڑے ہوتے، نہ مدینے کی عورتیں فتنے میں پڑتی، لہذا تمہارے بال کاٹے جائیں گے، ان بالوں نے فتنے میں ڈال دیا۔ کھڑے میں ٹکلا نہیں کرانا چاہتا ہوں۔ کہا تم نہیں کرانا چاہتے تو کیا ہوا؟ تمہارے بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا، اس برائی کو میں مٹا کے رہوں گا۔ اور پکڑا ان کو، بیٹھ، بٹھایا اور اس طرح چلوا کے ٹکلا کر دیا، ہو گیا ٹکلا۔ اب وہی امامہ اٹھایا اور ان کے سر پہ باندھ دیا، لو چلو۔ اتفاق دیکھیے، کبھی کبھی ہوتا نا، ٹکلا کرنے کے بعد جب امامہ باندھا تو پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگی۔ ابھی مدینے کی ایک عورت ان کے اوپر مر رہی تھی، اب جو دیکھتی وہ مرتی ہے، اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت، 10 عورتیں ان کے اوپر مرنے لگیں۔
حضرت عمر فاروق نے پھر بلایا، اے نظر ادھر آؤ۔ کا کیا ہوا؟